آج ہم بات کریں گے شرما فیملی قتل کیس کے بارے میں۔ ناظرین اکرامی، یہ فیملی کیسے قتل ہوئی اور قتل کروانے والا کون تھا، چلے جا کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، راجستھان کے شہر انور پورہ میں بہاری لال شرما اور اس کا بھائی مکیش شرما رہتے ہیں۔ ناظرین، بہاری لال شرما کی بیوی ستین شرما اور مکیش شرما کی بیوی کویتا شرما ہوتی ہے۔ ناظرین، بہاری لال شرما کی 3 بیٹے ہوتے ہیں اور کویتا شرما مکیش شرما کا 1 بیٹا ہوتا ہے۔ اب ناظرین اکرامی، یہاں پہ سوچنے والی اور دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ دونوں بھائی ایک ہی مکان میں رہتے ہیں۔ اوپر والے فلور پہ مکیش شرما اور اس کا ماں باپ اور نیچے والے فلور پہ بہاری لال شرما رہتے ہیں۔ جس رات یہ قتل ہوتا ہے، نیچے والے فلور پہ بہاری لال شرما 3 بیٹے اور چھوٹے بھائی کا بیٹا یعنی ان کا بھتیجا سوئے ہوتے ہیں۔ اوپر والے فلور پہ اس کی بیوی، اس کی بہن اور اس کے والدین سوئے ہوتے ہیں۔ ناظرین، صبح جب ہوتی ہے، بہاری لال شرما کی بیوی ستیندر شرما نیچے موٹر چلانے کے لیے آتی ہے، لیکن کیا دیکھتی ہے کہ خون کے دھبے لگے ہوتے ہیں۔ وہ فوراً بھاگ کے اپنے شوہر کے روم میں جاتی ہے، لیکن جیسے ہی لائٹ آن کرتی ہے تو وہ حیران رہ جاتی ہے، کیونکہ سامنے کا منظر بڑا ہی عجیب اور بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ شوہر کا گلا کٹا ہوتا ہے، خون میں لت پت بیڈ کے اوپر پڑا ہوتا ہے۔ تینوں بچوں کے گلے کٹے ہوتے ہیں، وہ بھی نیچے پڑے ہوتے ہیں۔ بڑا بیٹا جو 15 سال کا ہوتا ہے وہ بھی بیڈ کے اوپر کٹے ہوئے گلے کے ساتھ پڑا ہوتا ہے، اور یہ چاروں کے چاروں مر چکے ہوتے ہیں۔ ناظرین، فوراً ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے یہ پولیس کیس ہے۔ پولیس آتی ہے۔ ناظرین، پولیس کو پتہ چلتا ہے کہ بہاری لال شرما اور بڑے بیٹے کی سانسیں چل رہی ہے۔ فوراً ہاسپٹل بھیج دیتے ہیں ایمبولینس منگوا کے، لیکن ہاسپٹل پہنچنے پہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ بھی مرے ہوئے ہیں۔ ناظرین اکرامی، اب جو بہاری لال شرما کی بیوی ستیندر شرما تھی، وہ سب کچھ دیکھ کے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اسے بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا جاتا ہے۔ اب پولیس والے اس کیس کی انویسٹیگیشن کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ کافی زیادہ ٹیمیں بن جاتی ہیں، تو پولیس والے پوچھ گچھ کرتے ہیں کہ کسی سے کوئی دشمنی تم لوگوں کی، کچھ اس طرح کا معاملات ہو۔ ناظرین، میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، یہ بہاری لال شرما ایک کرین آپریٹر ہوتا ہے جو کہ نزدیکی ہی ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے، اور جو اس کا بھائی مکیش شرما ہوتا ہے یہ ڈھول ڈھمکے کا کام کرتا ہے۔ یہ کسی کام کے سلسلے میں کسی ڈھول ڈھمکے کے فنکشن میں شہر سے باہر گیا ہوتا ہے۔ اس کے پاس موبائل نہیں ہوتا۔ گھر والے اس کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن رابطہ نہیں ہوتا۔ پولیس والوں کو اس کے اوپر بھی شک ہوتا ہے کہ کہیں قتل کر کے بھاگ تو نہیں گیا۔ پولیس والے ہی ہوتے ہیں، ان کو ہر بندے پہ ہی شک ہوتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے کیس کی تفتیش کرنی ہوتی ہے اپنی اینگل کے مطابق۔ ناظرین، پوچھ گچھ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی شہر کے ساتھ ہی کچھ زمین ہے ایک گاؤں میں، جہاں پہ یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ادھر شہر آ کے رہنا شروع ہو گئے تھے کاروبار کے سلسلے میں۔ تو پیچھے جو زمین تھی وہ ان کے چچا کے پاس یعنی باپ کے بھائی کے پاس تھی۔ تو اب ان لوگوں نے چچا سے جا کے بات کری کہ ہم زمین کا بٹوارہ کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے چچا کی اور ان کی ناراضگی ہوگی، اور بعد میں ناراضگی لڑائی جھگڑے کے اوپر جا کے ختم ہوئی، اور قتل کی دھمکیاں بھی ایک دوسرے کو دیتے رہے۔ تو بات چچا کے اوپر شک کے اوپر چلے گی کہ چچا نے شاید قتل وغیرہ کروائے ہو۔ ایک ٹیم گاؤں کے لیے روانہ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، دوسری ٹیم جو ہوتی ہے وہ مکیش شرما اور اس کے گھر والوں سے ساری پوچھ گچھ کر رہی ہوتی ہے کہ ایسے میں ہی ایک اسکوٹی ہوتی ہے ان کے گھر میں، جو کہ بہاری لال شرما نے اپنے بڑے بیٹے کو لے کے دی ہوتی ہے۔ جو 10ویں میں جب پاس ہوتا ہے تو اسکوٹی لے کے دیتا ہے بہاری لال شرما اپنے بڑے بیٹے کو۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ جس رات قتل ہوا اگلے دن صبح سے وہ اسکوٹی بھی غائب ہے، تو گھر والے پولیس کو یہ اطلاع دیتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری اسکوٹی تھی وہ بھی نہیں مل رہی۔ پولیس والے اس کی بھی چھان بین شروع کر دیتے ہیں۔ کیسے ہی پولیس کو کال آتی ہے کہ ریلوے اسٹیشن کے اوپر ایک لاوارث اسکوٹی کھڑی ہوئی ہے۔ پولیس والے جا کے اسے تحویل میں لے لیتے ہیں۔ گھر والوں کو دکھائی جاتی ہے، گھر والے کہتے ہیں کہ ہاں یہی اسکوٹی ہماری ہے۔ پولیس والے اس کے فنگر پرنٹ لگے ہوتے ہیں، اسکوٹی کے اوپر خون کے دھبے بھی لگے ہوتے ہیں۔ پولیس والے کہتے ہیں کہ ضرور قاتل اس کے اوپر بیٹھ کے اسٹیشن کے اوپر آئے ہیں اور بھاگ گئے ہیں۔ اسٹیشن کے CCTV کیمرے وغیرہ چیک کرے جاتے ہیں، ان کے گھر کے دائیں بائیں جو بھی کیمرے وغیرہ ہوتے ہیں چیک کرے جاتے ہیں، لیکن قاتل کی 1-2 کیمرے میں شکلیں آتی ہیں، لیکن اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ پہچانے نہیں جاتے کہ یہ کون تھے اور کون نہیں تھے۔ ناظرین، گھر کے اندر سے جو فنگر پرنٹ ملے تھے وہ 4 بندوں کے تھے، اور جو سزوکی کے اوپر فنگر پرنٹ ملے تھے وہ 3 بندوں کے تھے۔ یعنی ایک بات تو کنفرم ہوگی کہ قاتل 3 تھے اور چوتھا بندہ کوئی گھر سے ہی تھا، کیونکہ دروازہ بھی باہر سے لاک تھا، کسی نے اندر سے دروازہ کھولا، پھر گھر کے کوئی اندر آیا، اور چوتھے بندے کے جو فنگر پرنٹ لگے وہ گھر میں ہی رہ گئے۔ سزوکی کے اوپر 3 بندے گئے۔ تو اب ناظرین گرامی، پولیس والوں کا جو شک ہوتا ہے وہ گھر کی طرف مڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اتنی دیر میں جو بہاری لال شرما کی بیوی ستیندر شرما ہوتی ہے وہ بھی ہوش میں آ جاتی ہے۔ تو پولیس والے کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے سب لوگوں کے موبائل نمبر نکلواتے ہیں، ان کا CTR نکلواتے ہیں۔ یہاں پہ اور تو کچھ نظر نہیں آتا کسی کو بھی، لیکن بہاری لال شرما کی بیوی ستیندر شرما کا ایک نمبر پہ رابطہ ہوتا ہے، جو کہ 2 مہینے پہلے کافی زیادہ رابطہ ہوتا ہے، کافی زیادہ باتیں چیتیں ہو رہی ہوتی ہے، لیکن 2 مہینہ پہلے ہی وہ رابطہ
بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اب ایک چیز سامنے آتی ہے کہ آخر یہ کون ہے؟ بہاری لال شرما کی جو بیوی ہوتی ہے وہ تو بے ہوش پڑی ہوتی ہے ہاسپٹل میں، تو اس نمبر کا ڈیٹا نکلوایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے ساتھ والے شہر میں یہ ایک لڑکا ہے جس کا نام ہے ہنومان پرساد، اور یہ دیوار پور کا رہنے والا ہے۔ ناظرین اکرامی، پولیس کی ایک ٹیم جاتی جا کے فوراً اسے گرفتار کرتی، گرفتار کرنے کے بعد لے آتی ہے۔ اتنی دیر میں بہاری لال شرما کی بیوی ستیندر شرما بھی ہوش میں آ چکی ہوتی ہے۔ پولیس والے فوراً جاتے ہیں، جا کے اس بندے کو اس کے سامنے کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی ستیندر شرما اسے دیکھتی ہے، دیکھنے کے بعد فوراً گھبرا جاتی ہے۔ پولیس والے اپنی سختی سے سوال پوچھتے ہیں تو اس کو ماننا پڑتا ہے کہ بھائی یہ قتل میں نے کیے ہیں، کرائے کے لوگوں سے کروائے ہیں، تو ساری بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ پولیس والے پوچھتے ہیں کہ پوری سٹوری بتاؤ۔ سین کچھ یہ ہوتا ہے کہ بہاری لال شرما کی جو بیوی ہوتی ہے وہ ایک لگژری لائف جینا چاہتی ہے، کافی زیادہ پیسہ وہ اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، کاروں میں گھومنا چاہتی ہے، تو موج مستی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ لیکن بہاری لال شرما ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا، کرین آپریٹنگ کا کام کرتا تھا، اتنے زیادہ پیسے نہیں تھے، جس میں ضد میں آ کے بہاری لال شرما کی بیوی نے ایک کراٹے سیکھنے کی پریکٹس کری اور کراٹے سیکھے۔ بعد میں اس نے اکیڈمی بنائی اور بچوں کو کراٹے سکھانے شروع کر دی۔ ایسے اس کے ٹورنامنٹ بھی ہوتے تھے، وہ الگ الگ علاقے میں بھی جاتی رہتی تھی۔ ایسے ہی وہ ادے پور علاقے میں گئی جہاں پہ اس کا اس لڑکے کے ساتھ تعلق بن گیا۔ آہستہ آہستہ رابطہ فون پہ ہو گیا، بڑھ گیا، اور وہ جیسے ہی باہر ٹورنامنٹ پہ یا کہیں پہ بھی جاتی ہیں، ان کی ملاقاتیں وغیرہ ہوتی رہی اور ان کا جسمانی تعلق بھی بن گیا۔ تو یہ بات کب تک چھپی رہ سکتی تھی؟ ایک دن بہاری لال کے بڑے بیٹے نے، جس کا نام امن تھا، 15 سال عمر تھی، اس نے اپنی ماں کے موبائل سے یہ ساری چیٹ پڑھ لی۔ پڑھنے کے بعد اس نے اپنے باپ کو بتایا۔ باپ نے اور بڑے بیٹے نے ماں کو سختی سے ڈانٹنا شروع کر دیا اور گھر سے باہر نکلنے کے اوپر بھی پابندی لگا دی، جس کے اوپر یہ ستیندر شرما بڑی پریشان ہوتی ہے اور یہ اپنے عاشق کو بتاتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح میرے بڑے بیٹے کو اور میرے شوہر کو رستے سے ہٹانا پڑے گا، ورنہ یہ ہماری شادی نہیں ہونے دیں گے۔ ناظرین، پلاننگ بنتی ہے، پہلے تو لڑکا انکار کر دیتا ہے عاشق، لیکن بعد میں وہ مان جاتا ہے۔ پلاننگ بنتی ہے، 3000 روپے میں 2 کرائے کے قاتل لیے جاتے ہیں، اور رات کا ٹائم ہوتا ہے۔ ستیندر شرما جو ہوتی ہے وہ چٹنی بناتی ہے اور رائدہ بناتی ہے، وہ کھانے میں ملا دیتی ہے۔ سارے گھر والے کھانا کھا لیتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد سو جاتے ہیں، کسی کو ہوش نہیں رہتا۔ رات کے ٹائم ستیندر شرما دروازہ کھولتی، رات 1 بجے تینوں قاتل اندر آتے ہیں۔ اب ان کے پاس 2 منہ والا، یعنی دونوں سائڈوں پہ چلنے والے 2 خنجر ہوتے ہیں اور ایک بگٹا ہوتا ہے جس سے بڑے بڑے ہڈیاں کاٹی جاتی ہیں۔ ناظرین، وہ آتے ہیں، سب سے پہلے بہاری لال شرما کو پکڑ لیتے ہیں دونوں قاتل پاؤں سے، اور بیوی ہاتھوں سے پکڑتی ہے، اور جو اس کا عاشق ہوتا ہے اس کا گلا کاٹ دیتا ہے۔ اتنی دیر میں ان سب لوگوں نے تو وہ چٹنی اور رائدہ کھایا ہوتا ہے، لیکن جو بڑا بیٹا امن ہوتا ہے اس نے نہیں کھایا ہوتا، کیونکہ اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، وہ جاگ جاتا ہے، وہ ورودھ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے ہی قاتلوں کے اوپر بھی چھریاں لگ جاتی ہیں، زخم ان کو، اور وہ اس کو قابو فوراً کر لیتے ہیں۔ چونکہ وہ 4 جنے ہوتے ہیں، وہ بچہ اکیلا ہوتا ہے اور 15 سال کی ایج کا ہوتا ہے، وہ اسے بھی قتل کر دیتے ہیں۔ اب سین یہ تھا کہ بڑے بیٹے کو قتل کرنا تھا اور شوہر کو قتل کرنا تھا، لیکن وہاں پہ کھڑے ہوئی پلاننگ بنتی ہے کہ اگر بڑے بیٹے کو بھی قتل کر دیا، شوہر کو بھی قتل کر دیا، ہم نے شادی کر لی تھی، لیکن یہ چھوٹے 2 بچوں کا کیا بنے گا؟ لہذا وہ سوچتے ہیں ان کو بھی قتل کر دو، ان کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ اب سوچتے ہیں کہ یہ بھتیجا رہ گیا، اب ان کو قتل کر دیں گے تو پھر سین سارا آؤٹ ہو جائے گا، بھتیجا کیوں نہیں قتل کیا؟ وہ اسے بھی قتل کر دیتے ہیں۔ یہ سارے قتل ہونے کے بعد جو شرما کی بیوی ہوتی ہے ستیندر شرما، وہ اپنے عاشق کو اور کرائے کے قاتلوں کو باہر نکالتی کہ تم لوگ جاؤ، میں صبح یہ سب سنبھال لوں گی۔ رات وہ گزرتی ہے، صبح وہ اپنا ناٹک چالو کر دیتی ہے، جیسے اس نے ساری رات قتل کروائے تھے، صبح بھی ہوشی کا ڈرامہ کرتے ہیں۔ جیسے ہی لوگوں کو یہ چیز پتہ چلتی ہے، لوگوں کی حیرانگی ہی رہ جاتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ کیسے ایک ماں اپنے 15 سال کے، 13 سال کے اور 10 سال کے بچے کو قتل کروا سکتی ہے، کیسے وہ اپنے شوہر کو قتل کروا سکتی ہے، کیسے ایک اچھی سکون کی زندگی گزرتی ہوئی یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے خلاف کافی NGO کھڑی ہو جاتی ہیں، کافی وکیل اس کے خلاف دھرنا وغیرہ دیتے ہیں اور عدالت میں کڑی سے کڑی سزا دینے کی مانگ کرتی ہے۔ یوں یہ کیس ہائی کورٹ میں چلنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن ناظرین اکرامی، ہائی کورٹ میں چلنے سے پہلے یہ سیشن کورٹ میں چل رہا ہوتا ہے، لیکن یہ 2 جو کرائے کے قاتل ہوتے ہیں، عاشق کے ساتھ آئے ہوتے ہیں، ان کی ایج کم ہوتی ہے، یہ نابالغ ہوتے ہیں، تو اس طرح ان کے اوپر تو زیادہ چارج لگ نہیں سکتے۔ لیکن جو عاشق ہوتا ہے اور ستیندر شرما ہوتی ہے، ان کی تو عمر پوری ہوتی ہے۔ ناظرین، ان کا ٹرائل چل رہے ہیں سیشن کورٹ میں۔ سیشن کورٹ جو ہوتی ہے ان کو سزا دے دیتی ہے عمر قید کی، تو اس کے خلاف بھی NGO کھڑی ہو جاتی ہے کہ اتنا بڑا کرائم کرنے والی عورت، اتنا بڑا جرم کرنے والی عورت کو کیسے سزائے موت کی سزا نہیں دی گئی، عمر قید کی سزا دی گئی ہے۔ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی جاتی ہے، اپیل کے خلاف کافی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور
ان کو مانگ کری جاتی ہے کہ ان کو سزائے موت دی جائے۔ یوں یہ کیس ہائی کورٹ میں چلنا شروع ہو جاتا ہے اور ہائی کورٹ اس کیس کے اوپر جو بھی دھارا لگی ہوتی ہیں 4 سے 5 دھارا لگی ہوتی ہیں ان کے تحت ان کو سزائے موت کی سزا سنا دیتی ہے اور 50 ہزار روپیہ عاشق کو اور ستیندر شرما کو جرمانہ بھی سنا دیتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، جو عاشق ہوتا ہے اس کو بھی سزائے موت ہو چکی ہوتی ہے، ستیندر شرما کو بھی سزائے موت ہو چکی ہوتی ہے، لیکن جو 2 نابالغ بچے ہوتے ہیں جو قاتل کرائے کے ہوتے ہیں، جن لوگوں نے 3000 روپے میں 2 قتل کر دیے، اتنی بڑی رقم بھی نہیں تھی، ان کے اوپر بھی ٹرائل چلتا ہے، ان کو 3 سال کی سزا ہوتی ہے، جو کہ وہ بھی بڑی معمولی سزا ہوتی ہے۔ ایسے یہ کیس چل رہا ہے اور این جی او آج بھی ان کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں اور آج بھی وہ مانگ کر رہی ہیں کہ یہ جو 2 قاتل کرائے کے تھے ان کو بھی سزائے موت دی جائے، لیکن آنے والے وقت میں کیا ہوگا یہ تو آنے والے وقت میں ہی پتہ چلے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔